שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، نبوت کی کتاب ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کوئی اس کو با آواز بلند کلیسیا میں سے پڑھ سکتا ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ زندہ پاک کلام سے پڑھیں گے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مربوط ہے: جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا سبوں کے لیے باعث برکت۔ آمین آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، یوحنا عارف کا مکاشفہ بائبل مقدس کی آخری کتاب، اور خدا نے اپنا مکاشفہ، اپنی باتیں یوحنا رسول کو پہنچائیں، اور یوحنا رسول جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے اور انہوں نے منادی کی اور بہت ساری کلیسیائیں قائم ہوئیں، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کو منادی کے سلسلہ میں ایک سخت سزا کے طور پر قیدی بنا کر ایک ایسے جزیرے میں لے گئے جسے کالا پانی کہتے ہیں، پتمس کا جزیرہ۔ اور وہ پتمس کا جزیرے کے لیے یہ بات مشہور تھی کہ وہاں تو لوگ جا تو سکتے ہیں، واپس زندہ آ نہیں سکتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ خدا کی مہربانی سے زندہ رہا اور خدا کے کلام کی منادی کرتا رہا، اور وہاں جب وہ اس قید کی حالت میں، انتہائی دکھ کی حالت میں وہاں موجود تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی باتیں اس کے ساتھ ہم کلام کی اس جزیرے پر، اس پتمس کے جزیرے پر، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ باتیں لکھ لیں، یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں، اور یہ باتیں، یہ الفاظ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملنے کو ملتے ہیں، بار بار ملتے ہیں۔ آج کا جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے وہ دوسرے باب کی 10ویں آیت ہے، جو خداوند یسوع مسیح خط لکھنے کو کہہ رہے ہیں مقدس یوحنا کو، سمرنا کی کلیسیا۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندہ مقدس یوحنا کو یہ کہا تھا کہ تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتوں کو خط لکھ، اور اس نے جو خطوط لکھے افسس کی کلیسیا کو، سمرنا کی کلیسیا کو، پرگمن کی کلیسیا کو، اسی طرح سے تھیواتیریا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فلدلفیا کی کلیسیا، لودیکیا کی کلیسیا، یہ 7 کلیسیائیں ہیں۔ اور یہ 7 کلیسیائیں کہاں واقع ہیں؟ یہ جب ہم بائبل مقدس میں پرانا نقشہ دیکھتے ہیں تو ایشیا کوچک میں یہ 7 کلیسیائیں واقع ہیں۔ دور حاضر میں یہ علاقہ براعظم ایشیا میں ترکی میں یہ موجود ہے۔
اور ایشیا گچر کی یہ 7 کلیسیاؤں میں اس وقت یہ بڑی خصوصیت شامل تھی کہ سڑکوں کا نظام ان 7 کلیسیاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سڑکیں ایک دوسرے کو ملاتی تھی ان کلیسیاؤں کو، ان علاقوں کو، اور ان علاقوں میں سڑکوں کا نظام اچھا تھا اور خطوط کی ترسیل اس حوالے سے دوسرے علاقوں میں جانے سے بہتر تھی، کیونکہ خط اس وقت ایک دوسرے سے پیغام رسانی کرنے کا ذریعہ جو تھے وہ آسانی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ 7 کلیسیائیں ایک ہی علاقہ میں ہوتی تھیں اور یہ 100 مربع کلومیٹر کے فاصلے کے اندر یہ 7 کلیسیائیں تھیں، اور سمرنا کی کلیسیا کے لیے خصوصی طور پر خدا نے یہ کلام کیا کہ کیا کلام تھا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ پیغام اس لیے سمرنا کی کلیسیا کو کہا گیا تھا کیونکہ سمرنا کا جو علاقہ ہے وہاں رومی حکومت تھی، رومی شہنشاہ نیرو اس وقت حکومت کرتا تھا اور وہ مسیحیوں پر بہت زیادہ مظالم اٹھاتا تھا۔ انہوں نے کلیسیاؤں کو اس طور سے ختم کرنے کی کوشش کی کہ خون کی ندیاں بہا دیں کہ کوئی یسوع کا نام لینے والے نہ ہو، اور اس قدر ظلم اور دکھ اس نے سمرنا کی کلیسیا کو دیا، اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی پھر بھی کرتے رہے، خداوند یسوع مسیح کا پرچار ہوتا رہا۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، کہ وہ دکھ سے گزر رہی تھی، خوف تھا، حکومتی پریشر ان کے اوپر تھا، اور کہا ہے کہ یہ ابلیس ہے جو تم کو قید کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور یہ ایک طرح سے تم آزمائش کے پیریڈ میں سے گزر رہے ہو۔ اور لکھا ہے کہ یہ 10 دن تک، 10 دن سے مراد ہے تھوڑا عرصہ، قلیل تھوڑے وقت میں تمہاری یہ مشکل، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنا پیغام سمرنا کی کلیسیا تک پہنچا کر ایک وعدہ کیا کہ جان دینے تک تو وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو زندگی خدا کے ساتھ وفادار رہتی ہے وہ خدا سے زندگی کا تاج دیتا ہے۔ جو جان کی پرواہ کیے بغیر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتی ہے خدا اسے سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، سمرنا کی کلیسیا کو یہ پیغام آج ہماری کلیسیا کے لیے بھی ہے، 114 7R کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ ہم جب اس زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری مشکلات ہیں، اقلیت ہوتے ہوئے یا تعداد میں کم ہوتے ہوئے دوسرے اقوام کا پریشر ہم پر اس قدر ہے کہ ہم کھل کر اپنی بات اور منادی نہیں کر سکتے، لیکن خدا آج یہ کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ وفادار ہے اور جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تاج کی بات جب کریں کہ تاج کون لوگ پہنتے، تاج بادشاہ جب حکومت کیا کرتے تھے تو بادشاہ اپنے سر پر تاج رکھتے تھے۔ بادشاہ کیونکہ سر پر تاج جو ہوتا تھا وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اور تاج بادشاہ کی جو ملکہ ہوتی جب اس کو ملکہ بنایا جاتا تو اس کے سر پر بھی تاج پوشی کی رسم کی جاتی اور اسے تاج، اور بادشاہ کے شاہی محل میں جب شاہی ضیافتیں ہوتی تو بادشاہ ملکہ کے سر پر تاج ہوتے، اسی طرح جو شاہی گھرانے کے افراد ہوتے ان کے سروں پر بھی جو شہزادے شہزادیاں ہوتی ان کے سروں پر بھی کراؤن تاج رکھے جاتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شاہی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، شاہی مطلب بادشاہ کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں جو پہلا پطرس اس کا 2 باب 9ویں آیت ہے، اس میں خدا کا کلام لکھا ہے کہ اور خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ لیکن تم ایک
बरगजीदा नस्ल हो, तुम एक चुने हुए नस्ल के लोग हो, तुमको चुन लिया गया है। जो जिंदगी, जो जान खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करती है, खुदा उसे अपने लिए चुन लेता है, उसको बरगजीदा अपने लिए बना लेता है। बरगजीदा का मतलब है चुना हुआ। और लिखा है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर कर सको। इसी में मेरे अजीजों, हम शाही घराने, शाही काहिनों का फिरका है। हमें खुदा के लोग होने का शर्फ है, और जो खुदा के लोग होते हैं वो आसमानी बादशाही में शरीक होते हैं। और बादशाही का जब लफ्ज आता है तो बादशाह की बादशाही होती है, और बादशाह की जो बादशाही में शरीक होते हैं वो बादशाह के घराने के लोग होते हैं। सो हमें भी शाही लोगों में, शाही घराने में खुदा ने हमें अपने बादशाही में शामिल किया हुआ है। हम उसके लोग हैं, और खुदा के लोग जो है, खुदा उन्हें ताज पहनाता है। ताज के लिए लफ्ज क्राउन अंग्रेजी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे, और दिगर ज़बानों में भी अगर देखा जाए तो सेहरा जो है उसके लिए ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ। सेहरा, ताज, क्राउन, ये मुख्तलिफ ज़बानों में या मुख्तलिफ औकात में इनको हम देख सकते हैं। उसी में मेरे अजीजों, आज हम उन ताज की बात करेंगे जो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तरह के ताज का जिक्र किया गया है। एक ताज यहाँ आया है कि जो खुदा के साथ चलते, दुख सहते हैं, वफादार रहते हैं, खुदा उन्हें जिंदगी का ताज देता है। और मरकस की अंजील उसके 8वें बाब की 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। यहाँ बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात बयान की गई है कि हमें अपनी जान की परवाह किए बगैर इस दुनिया में जिंदगी को गुजारना है, बगैर किसी डर और खौफ के, क्योंकि खुदा की तरफ से जो अजर, जो इनाम हमें मिलने वाला है वो है जिंदगी का ताज। हमें जिंदगी के ताज की तरफ देखना है, क्योंकि लिखा है कि जो जान खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करती है वो हलाक नहीं होगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगी। हमेशा की जिंदगी खुदा हमें अता करेगा, और जिंदगी का ताज हमें अता करेगा। दूसरा जो किस्म ताज की हम बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं, वो ऐसा ताज है जो गैर फानी है और मुरझाने का नहीं है। मेरे साथ अगर आप एक हवाला निकालते हैं नए अहदनामा में से, पहला करंथियों और उसका 9वां बाब, पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, ऐसे सेहरे का जिक्र है, ऐसे ताज का जिक्र है जो मुरझाने वाला नहीं है। हवाला अगर आप निकालते हैं तो आवाज बुलंद आप इसको पढ़ सकते हैं जी। पहला करंथियों 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि दुनिया में अगर हम कोई सेहरा या ताज हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो मुरझा जाता है। जैसे मिसाल पहलवान की दी हुई है कि एक पहलवान जो होता है वो उसको हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइज करता है, बहुत सारा परहेज करता है, ताकि वो इनाम, वो रुतबा, वो मुकाम हासिल कर सके जो उसको हासिल करना है। और लिखा है कि पहलवान परहेज करता है ताकि वो सेहरा हासिल करे जो मुरझा जाने वाला है, मगर हम जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, हम उस सेहरे को हासिल करने के लिए तगोदाव में हैं जो मुरझाता नहीं है। यानी ये वो ताज जो मुरझाने वाला ताज नहीं है, बल्कि गैर फानी ताज है। हमें उसको हासिल करना है। हर उस शख्स के लिए जो दुनियावी
तमाम बातों पर गालिब आता है और तमाम बातों पर गालिब आकर अपनी दुनियावी ऐशो आराम को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी रूहानी तौर पर उसमें बढ़ने के लिए तगदो करता है, उसे गैर फानी ताज हासिल होता है। जिंदगी का ताज, गैर फानी ताज खुदा देना चाहता है दूसरा। और तीसरा जो है वो है खुशी और फख्र का ताज, जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। तसल्लीकियों के नाम खत, पहला तसल्लीकियों उसका 2 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत खुदा अपने लोगों को एक और ताज अता करता है जो खुशी और फख्र का ताज है। पहला तसल्लीकियों उसका 2 बाब 19वीं आयत और 20वीं आयत में लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक़्त तुम ही ना होंगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। मसीह में मेरे अजीज हो, ये वो ताज है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी तो लोग खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार पाए जाएंगे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ उसके आने की तैयारी और मनादी की होगी। ये इनाम, ये खुशी और ये फख्र का ताज उनको मिलता है जो इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी रूहों को जीत लेते हैं, उनको अपनी तरफ ले आते हैं कि यीशु ये हमारी जिंदगियों से चाहता है। जो ये इनाम उन लोगों को मिलता है जो बहुत सारे लोगों के अंदर अपनी गवाही को शेयर करते हैं, जो अपने अंदर गवाही रखते हैं और गवाही को शेयर करते हैं और जो गुनाह पर हमलावर होकर और गुनाह वाली जिंदगी को पीछे छोड़कर खुदा की तरफ बढ़े चले जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब और उसके 11वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि दानिशमंद दिलों को मोह लेता है। हमें दानिशमंद बनना है ताकि लोगों को अपनी तरफ कर सके और खुदा की मनादी कर सके, रूहों को जीत सके, ताकि हमें खुशी और फख्र का ताज मिले और खुदावंद अपने खुदा की आमद सानी के लिए हम तैयार हो सके। खुशी और फख्र का ताज उन शख्स, उन अफराद को मिलता है जो चमकते धमकते हुए चेहरों के साथ लोगों में मनादी करते हैं और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है दानियल की कि दानियल ने और उसके साथियों ने बादशाह के हजूर जब उनको पेश किया जाना था तो उन्होंने बादशाह के हजूर से आने वाले जो गोश्त और दीगर चीजें थी उनको ना खाना पसंद किया, सादा खुराक पर इत्तेफाक किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो बादशाह के सामने गए तो उनके चेहरे ज्यादा चमक दमक रहे थे क्योंकि वो नाजायज चीजों को और नाजायज और हराम चीजों से उन्होंने अपने आप को पाक रखा और वो चमकते धमकते चेहरों के साथ बादशाह के हुजूर में मकबूल हुए और बादशाह ने भी उनको अपनी ममलकत में इंतजाम करने में और बड़े ओहदों पर, हुकूमती ओहदों पर उनको फाइज किया। हमें भी ऐसे ही लोगों के सामने खुदा के हुजूर में जब हम आते हैं और लोगों को खुदा की मनादी करते हैं तो चमकते धमकते चेहरों के साथ खुदावंद अपने खुदा के की मनादी करनी है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में खुशी का ताज उनको भी मिलता है जो मनादी करते, गवाही देते और रूहों को जीतते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान पर उनके लिए खुशी होती है और उनको ये ताज हासिल होता है। एक और ताज की किस्म जो बाइबल मुकद्दस में हमें पाई जाती है, मिलती है, वो है रास्तबाजी का ताज। दूसरे तिमोथियस के 4 बाब में हम इस चीज को देख सकते हैं। दूसरा तिमोथियस और उसका 4 बाब और उसकी 6ठी आयत से कोई पढ़ना चाहेगा 8वीं आयत तक। रास्तबाजी का ताज
خدا اپنے ان لوگوں کو دیتا ہے جو خدا کی طرف اپنے رجحان لگاتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 6 آیت، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو، راست بازی کا تاج خدا کن کو عطا کرتا ہے؟ ان کو جو خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے پولس رسول کے یہ الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اب قربان ہونے جا رہا ہوں، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کوچ کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری مکمل کر رہی ہے، میں نے منادی کر لی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام کو آگے بڑھایا ہے اور میں نے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس لیے وہ امید کرتا ہے کہ خدا مجھے راست بازی کا تاج پہنائے گا، اور وہ کہتا ہے پالوس رسول کہ مجھے اکیلے کو راست بازی کا تاج نہیں ملے گا، بلکہ ہر اس شخص کو جو میری طرح خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، ہمیں راست بازی کے تاج کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم بھی پالوس رسول کی طرح کہیں کہ مجھے راست بازی کا وہ تاج ملے گا، اور اکیلا مجھے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ ہمیں راست بازی کے تاج کو حاصل کرنا ہے، ہمیں خوشی اور فخر کے تاج کو حاصل کرنا ہے، ہمیں غیر فانی تاج کو حاصل کرنا ہے، ہمیں راست اور ہمیں زندگی کے تاج کو حاصل کرنا ہے۔ تاج کے لیے ایک اور حوالہ جو جلال کا تاج جس کا ذکر آتا ہے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 4 پہلا پطرس اس کا 4 باب اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت۔ پہلا پطرس 5واں باب 4 آیت، اور جب سردار غلبان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ یہ صحرا، یہ تاج خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اپنی آمد ثانی پر وفادار رہنے پر اس وقت پہنچائے گا، پہنائے گا جو جلال کا تاج ہے۔ جلال کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع ہوں اور خداوند اپنے خدا کے حضور میں آ کر اپنی تمام ضروریات اس کے سامنے رکھیں۔ کلیسیاؤں کو روحانی نگرانی اور خدا کے کلام کو، جن کلیسیاؤں نے روحانی نگرانی کی ہے اور خدا کے کلام کو پھیلایا ہے، کلیسیا جو ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے مثال بنی ہے، خدا ان کو یہ تاج، کون سا تاج؟ جلال کا تاج پہنائے گا۔ اور ایک وہ تاج ہے غالب آنے کا تاج، جو غالب آئے ہیں وہ خدا ان کو وہ تاج پہنائے گا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں جو غالب آئے وہی ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، غالب آنے کا تاج۔ اسی میں میرے عزیزو، ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہمیں ان کو سر انجام دینا ہے، اور دنیاوی خواہشوں سے ہم نے غالب آ کر اس تاج کو حاصل کرنا ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ ایک آخری تاج وہ ہے جو شہیدوں کے لیے خدا نے رکھا ہے، شہیدوں کا تاج۔ اس کی بہت بڑی مثال ہم اعمال کی کتاب اور اس کے 7ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، آخری آیات میں، جب کلیسیا کے پہلے شہید اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا، اس پر سنسار کیا جا رہا تھا، تو اسطفنس یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا اس نے آسمان کو کھلے ہوئے دیکھا اور خدا کو تخت پر بیٹھے ہوئے اس نے دیکھا، اور خدا نے شہیدوں کے لیے ایک تاج رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس تاج کو دیکھنا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرنی ہے،
جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج عطا کروں گا. زندگی کا تاج، غیر فانی تاج، خوشی اور فخر کا تاج، راست بازی کا تاج، جلال کا تاج، غالب آنے کا تاج اور شہیدوں کا تاج. آج ہمیں اس بات کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا تاج حاصل کر لیا، ہم نے کون سا تاج حاصل ابھی کرنا ہے اور خدا کے حضور میں مقبول ہونا ہے. آج اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو خدا بھی سمرنا کی کلیسیا کی طرح ہمیں کہے گا کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خداوند ہمیں ہماری کلیسیا کو، کلیسیا 114 سیمینار کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה